الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. حاضرین جمعہ، لاکھ تعریف باوقار بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی بیان کرنی چاہیے، جنہوں نے ہمیں سب کچھ نوازا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی، موصل انسانیت، پیغمبر اسلام، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں کے نتیجے میں دین اسلام ہم اور آپ تک پہنچا۔ حاضرین جمعہ، ہمیں ہر آن ہر لمحہ کسی بھی صورت میں شکر سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ تین چیزیں نیک بندوں کی نشانیاں، عنوان السعادہ جسے کہتے ہیں۔ تین چیزیں اگر کسی انسان میں ہیں تو وہ انسان کامیاب ہے، نیک اور صالح ہے۔ پہلی چیز اذا اوتی شکر، دوسری چیز وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ، تیسری چیز وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے اسے نوازا ہے شکر گزاری کو وہ اپنا لے۔
اعملوا آل داؤد شکرا، قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ الفاظ دہرایا گیا. اور ایک سورت قرآن مجید میں سورہ رحمان ہمارا آپ جانتے ہیں، جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے یہی کہا ہے کہ ہماری نعمتوں کو اے انسانوں اور جناتوں کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور اللہ نے ایک کے بعد دیگر چیزوں کو گنایا کہ ہم نے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا اور یہ بھی دیا. پھر کہا کہ کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر اللہ نے سوال کیا کہ ہم نے یہ بھی دیا. تو شکر گزاری بہت بڑی چیز. اذا اوتیا شکرا، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اور اللہ ہی کا دین ہے اور کس نے دیا تو اس پر شکر کرو. اور شکایت، طرح طرح کا رونا، یہ چیز ہمیں بند کرنی چاہیے. شکر گزاری اللہ کو بہت زیادہ پسند. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہیں. رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، لمبی لمبی قرات، اور قیام کرتے ہیں، پاؤں میں ورم آ جاتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر بیٹھتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کا تو کچھ سوال ہی نہیں ہے، اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ایک الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، افلا اکون عبدا شکورا. عائشہ میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں. بہنیں اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ نے کیا نہیں ہمیں نوازا، اللہ نے کیا نہیں دیا. سب سے بڑی نعمت توحید، سب سے بڑی نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف، سب سے بڑی کتاب گائیڈ بک قرآن مجید، اللہ نے کیا نہیں دیا آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، دولت سے نوازا، مسلمان بنایا، کیا نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پھر شکر کہاں گیا ہے؟ کہاں شکر؟ یہ سلیمان علیہ السلام ہے. دیکھیے سلیمان علیہ السلام کے شکر کا انداز دیکھیے. ایک حقیر جانور چیونٹی کی آواز کو سن کر کے وہ اتنا اللہ رب العالمین کا شکریہ کیسے ادا کرتے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. سلیمان علیہ السلام نے اپنے لاؤ لشکر اور گروپ کو چڑیوں کی، پرندوں کی، انسانوں کی، جناتوں جمع کیا. کہیں جانا تھا انہیں. حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلَةِ، یہاں تک کہ چلتے چلتے چیونٹیوں کے جہاں رہنے کی جگہ تھی وہاں پہنچنے کے بالکل قریب تھے. ایک چیونٹی بول پڑی. قالت نملۃ، ایک چیونٹی کیا کہتی ہے؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کی لشکر، ان کا گروہ انجانے میں، نہ جانتے ہوئے پیروں کی طرح راؤنڈ نہ دے. اتنا کہنا تھا. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، مسکرا دیے. اللہ تیرا کتنا شکر، کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. مسکرائے بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے، کیسے تیرا شکریہ ادا کرو. بات کو سننا تھا، چیونٹی کی آواز کو. فوراً دل کے اندر احساس ہوا کہ تو کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی دولت. اللہ رب العالمین نے ان کی آواز کو سنا دیا. دعا کیا کر، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ جو کچھ تو نے میرے اوپر احسان کیا ہے میں اس کا شکریہ ادا کروں. توفیق مانگو آپ اللہ تبارک و تعالی سے. کیا نہیں کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں، کیا نہیں نوازا. اور پلس ان کے ابا داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے دیا تھا اس کا بھی حوالہ دیا کہ اللہ یہ تیرا آخری احسان ہمارے اوپر نہیں ہے. ہمارے باپ داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ آپ نے بہت کچھ نوازا تھا. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه. اے اللہ شکریہ تو ادا کرنے کا موقع دیتے رہنا، پلس عمل صالح کی بھی توفیق دینا، ایسا عمل صالح جس سے تو راضی ہو جائے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.
یہ دعائیں اتنی اہم ہیں. ابا کو بھی یاد کیا, خود کو یاد کیا, اللہ رب العالمین سے توفیق مانگا عمل صالح کی, اور کہا ہے اللہ نیک لوگوں کے گروپ میں ہمیں بھی شامل کر لینا. میرے بھائیوں, کہاں گیا ناشکری؟ اتنا ہم اور آپ ناشکری کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں کیا نہیں دیا, آپ یہ اب سوچو اس کو. احسان اللہ رب العالمین کا ہمیں کبھی نہیں بھولانی چاہیے. یہ زبان جس سے ہم اور آپ بولتے ہیں, یہ بولنے کی طاقت اور قوت کس نے دی؟ یہ پیر جس سے ہم اور آپ چلتے ہیں, کام کرتے ہیں, کس نے عطا کیا؟ یہ آنکھ جس کے اندر صرف پانی ہے, کیا اس کی حقیقت ہے؟ یہ ہمارے اور آپ ہاتھ جس سے پکڑتے ہیں, اور یہ ہماری چمڑی جس سے چھو کر کے پتہ کر لیتے, کیا اس کی حقیقت ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا اس کے اندر ایسی لچک رکھی ہے جس سے ساری چیزوں کو ہم اور آپ پتہ کر لیتے ہیں. یہ کان اس کے اندر کیا ہے, سماج جس سے ہم اور آپ سنتے ہیں. اگر اللہ اس کو چھین لے, اللہ آپ کی بصارت لے لے, اللہ رب العالمین پاگل اور بیوقوف بنا دے, کیا کرو گے؟ تو میرے بھائیوں یہ ناشکری مناسب نہیں. میری مائیں اور بہنیں کان کھول کر غور سے سنیں, جو کچھ اللہ نے نوازا ہے, جتنا دیا ہے, علاوہ شکر کے, علاوہ اللہ کے احسان گننے کے, اللہ کے تعریف کے کچھ نہیں کرنی چاہیے. امہات المومنین کو, بہنوں کو یاد کرنا چاہیے کہ وہ ایک گھرانے کی شہزادیاں تھی, بڑے بڑے گھرانے کی. کوئی یہودن ہے, کوئی کہیں اور سے آئی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد جب انہوں نے مطالبہ کیا زیادہ کا اور پیسے کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ دے دیا کہ اگر آپ کو دنیا چاہیے تو لے لیجئے, اور ہماری اپنی زوجیت سے جدا ہو جائیے. یہاں رہنا ہے, جو کچھ ملے گا اس میں شکر ادا کرنا. بہرحال میرے بھائیوں, ہمیں شکر ادا کرنی چاہیے. تو یہ دعا کہ اے اللہ تو مجھے توفیق دے اس بات کی کہ نیک عمل کرتا رہوں, جو کچھ تو نے میرے اوپر احسان کیا اس کا شکریہ ادا کرتا رہوں. ہم اور آپ اس کو بھلا بیٹھے, نہ تو شکریہ کا احساس ہے, نہ تو اللہ رب العالمین جو نوازا ہے اس کا احساس ہے. بس تھوڑا سا بیمار پڑے تو دل کے اندر احساس ہوا کہ کچھ تو گڑبڑی ہوئی, تو یہ چیز آپ لازم پکڑو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بار بار آپ گہار لگاتے رہو, دعائیں کرتے رہو, اللہ سے مانگتے رہو. اور میرے بھائیوں, قرآن مجید میں کم و بیش 70 جگہوں پر ایسے ہیں جن کو میں نے نوٹ کیا ہوا ہے کہ ربنا وہ الفاظ شروع ہیں یا ربی سے شروع ہیں, وہ سب دعائیں ہیں, نبیوں کی دعائیں ہیں. آپ اس کو دیکھیے اور پڑھیے. قرآن مجید میں جہاں جہاں ربی سے یا ربنا سے جو شروع ہے لائن یا بیچ کے اندر, وہ دعائیں ہیں. نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں, نیک اور صالح لوگوں نے دعائیں اللہ سے مانگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں وہ چیزیں موجود ہے. تو سلیمان علیہ السلام کی دعا کے بعد آگے ہم اور آپ بڑھتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام بھی کچھ دعا کر رہے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دنیا کے اندر صبح سے لے کے شام تک 60 سال کی عمر ہماری ہو گئی, 40 سال کی ہو گئی, 50 سال کی ہو گئی, 30 سال کی ہو گئی. کتنی نیکیاں آپ کیے ہوں گے اپنی زندگی کے اندر. کیا کبھی دعا آپ نے کیا ہاتھ اٹھا کر کے کہ اللہ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں تو اسے سننے والا, جاننے والا ہے, قبول کر لے؟ یہ نبی ہے, اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں, نیک اور صالح کام میں شامل ہے, اپنے اولاد کو شامل کیے ہوئے ہیں, لیکن دعا, اللہ کا شکر ادا کرنا, نیک اعمال کی توفیق مانگنا, یہ چھوڑتے ہی نہیں. اور یہ چیز ہم سے غائب ہے. ہم نے کسی کا کی مدد کی, کسی کو صحیح راستہ بتایا, کسی کو پڑھا لکھا دیا, کسی پر احسان کیا, بھول گئے. یہ نبیوں کا وتیرہ نہیں ہے, یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت دعا بھی کر رہے ہیں, کرنے کے بعد عمل کر رہے ہیں, پلس دعا, ربنا اے ہمارے رب تقبل منا, ہماری جانب سے, ہماری اولاد کی جانب سے قبول فرما لے. اللہ جسے قبول فرما لے اس کے نصیبے کا کیا کہنا. دعا نہیں کرتے ہو, آپ مانگتے نہیں ہو اللہ سے دعائیں. کسی سے خوش دلی سے سلام کرو تو اس کو اپنی نیکیوں میں شامل کرو, اپنی دعاؤں میں شامل کرو کہ اللہ تیری رضا کے لیے ہم نے کام کیا. کیا اپنی دعاؤں میں اپنے نیک عمل کو وسیلہ بناؤ کہ اللہ فلاں کی میں نے مدد کی تیری رضا کے لیے, فلاں کو سلام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مان کر کے,
فلاں کو صحیح طریقہ دکھایا، صحیح راستہ بتایا تیری رضا کے لیے. تو یہ دعائیں جب ہم اور آپ اپنی یہ سب نیک عمل اپنی دعاؤں میں انشاءاللہ شامل کریں گے، دیکھیے ہماری زندگی انشاءاللہ کیسے بدلتی. کیا آپ دیکھتے نہیں ابھی صبح سے لے کے ابھی تک آپ نے بے شمار نیکیاں کی ہوں گی. سب سے بڑی نیکی آپ نے اپنے گھر کو جو چلا رہے ہیں رزق حلال کے ذریعے، کیا نیکی نہیں؟ آپ دعائیں کیوں نہیں مانگتے کہ اللہ صبح سے لے کے شام تک میں گھر سے باہر نکلتا ہوں اولاد کی خوشی کے لیے، والدین کی رضا کے لیے، کہ بچے ہمارے پڑھے لکھے صحت و تندرستی کی حالت میں رہیں، خوش رہیں. اللہ کی رضا کے لیے سب کام کر رہے ہیں، نبیوں نے کیا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں. تو دعائیں کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تو اس کے بدلے میں ہم جو عمل کر رہے ہیں اسے تو قبول فرما، اللہ اسے تو راضی ہو جا. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. دیکھیے یہ نبیوں کی دعائیں ہیں، نیک اور صالح لوگوں کی دعائیں ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لے آئے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ایمان لے آئے تو اللہ تو میری گناہوں کو بخش دے اور جہنم کے عذاب سے تو ہمیں بچا لے. میرے بھائیوں کتنا بڑا وسیلہ لگایا گیا ایمان کا. یہ صاحب ایمان جن کی سوچ بہت بڑی ہوتی ہے، انہوں نے چھوٹی چیز کا وسیلہ نہیں بنایا بلکہ ایمان کا وسیلہ بنا ڈالا کہ اے اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تیری رضا کے لیے ساری چیزوں کو چھوڑ دیے ہیں. ایمان لانے کے بعد اللہ بستا یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، گنہگار ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور پلس جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ آیت بتاتی ہے نیک عمل کرنے کے بعد اس نیک عمل کو اپنی دعاؤں میں شامل کرو. ایمان والوں نے جب بھی دعا مانگی اپنے ایمان کا وسیلہ بنائے کہ اللہ ہم ایمان لے آئے. ایمان لے آئے تو آپ کو کیا ملنا چاہیے؟ گناہ کو بخش دے، جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہی تو چیز ہے. اللہ نے گناہ اگر بخش دی تو پھر معافی تعافی دور ہو گئی، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لیا، کامیاب. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. جو انسان جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، یہی تو سب سے بڑی کامیابی. اسی کا تو نام ہے کامیابی، اسی کو کہتے ہیں کامیابی. تو میرے بھائیوں نیک عمل کرو. نیک عمل کرنے کے بعد جب ہاتھ ہماری اٹھے، جب ہماری ہاتھ اٹھے تو دعا میں اس نیک عمل کو شامل کرنا یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے. ہم نیک عمل کرتے اس کو بھول جاتے. تو یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں ربنا ربنا جہاں جہاں ہے وہ دعائیں ہیں، ربی ربی جہاں جہاں ہے وہ بھی دعائیں. تو اس کو جب بھی آپ قرآن سے کہیں گزرو اور یہ الفاظ آ جائے تو وہاں رکو تھوڑا سا کہ ہے کیا اس کے اندر اور کیا نبیوں نے مانگا، کیا ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ نہیں. یہ گائیڈ بک میں اللہ نے کیوں سیو کیا ہوا، کیا ہمارے لیے ضرورت ہے کہ نہیں کہ ہم خود سیکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس الفاظ میں کہا کیا گیا. یہ اللہ کے نبی ہے، چاہے سلیمان علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، اسماعیل علیہ السلام ہو، زکریا علیہ السلام ہو، ہود علیہ السلام. 25 نبیوں کے نام قرآن مجید میں درج ہے. کوئی بھی نبی جب وہاں رکنے کے بعد پتہ سوچے کہ یہ کون سے نبی نے کس سچویشن میں کیسے موقع پر یہ دعا مانگی ہے اور کیوں مانگی ہے، تو ہمارے ذہن کے دروازے کھلیں گے کہ افسوس یہ تو ہمارے اوپر بھی لاحق ہے. ہم بھی بیمار ہیں، ہم بھی قرض دار ہیں، ہم بھی پریشان حال ہیں، ہمارے بچے ہم سے بغاوت کر رہے ہیں. نبیوں نے ایسے موقع پر کیا تھا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا. کہتے ہیں اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی بنا. اللہ جو میں دعا مانگ رہا ہوں اسے قبول فرما لے. یہ دعا نماز قائم کرنے والا بنا، اولاد کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. کیا یہ معمولی دعا، کیا یہ دعا ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیا ہم نے کبھی ایسا کہا کہ اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا؟ مائیں اور بہنیں کبھی یہ دعا مانگی ہے انہوں نے؟ تو یہ صرف اور صرف تمناؤں اور آرزوؤں سے کچھ نہیں ہونے والا. یہ
انبیاء کی دعائیں ہیں، اور ایسے نبی جو ذلیل القدر، جو بڑے بڑے نبیوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتے تھے، کانپتے تھے کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو اولاد باقی ہو جائے، اولاد سرکس ہو جائے، اولاد صراط مستقیم سے ہٹ جائے، اے اللہ مجھے بھی توفیق دینا، اولاد کو جوڑ دینا میرے ساتھ میں، اور جو میں دعا مانگ رہا ہوں اس کو قبول فرما۔ ربنا، تو میرے بھائیوں، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی بنا۔ اگر آپ نماز قائم کرتے ہو، اللہ کا شکر ہے، اولاد بھی اسی ڈگر پر چل پڑے تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی اہم چیز ہے۔ یہ میرے بھائیوں دعاؤں میں شامل رکھو۔ ٹھیک ہے عربی میں نہیں کہہ سکتے، اپنی زبان میں آپ کہہ سکتے ہو، اے اللہ تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اے اللہ تو میری اولاد کو سیدھے راستے پر رکھ۔ کیا یہ چیز ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیا ہمیں نہیں مانگنی چاہیے؟ کیا ہم اس کے محتاج نہیں؟ کیا قیامت کے دن سب سے پہلے یہ سوال نہیں ہوگا؟ تو ہم اور آپ اپنی گربان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ یہ چیز ہمارے اندر ہے کہ نہیں، اور ہماری ضرورت ہے کہ نہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں نیک اور صالح عمل کروں، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر رہوں، ہر شخص چاہتا ہے کہ اولاد ہماری سیدھے راستے پر رہے، نیک رہے، صالح بنے، لیکن وہ چیز ہم مانگتے کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ یہ تو نبیوں نے مانگا، لوگوں میں سب سے افضل لوگوں نے یہ دعائیں کی ہیں، ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ تو میرے بھائیوں یہ چیز ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تو دعاؤں کا سلسلہ خاص طور سے میرے بھائیوں بہت اہم ہے۔ کچھ چیزیں جو میں نے نوٹ کی ہوئی تھی کہ قرآن مجید میں جو ربنا ربنا نام کر کے ہے یہ کتنی اہم ہے، انہی میں سے میرے بھائی ایک اور دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ بیوی جو ہو وہ فرما بردار ہو، بیوی جو ہو نیک ہو، صالح ہو، شوہر کی اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو، معاشرے میں رہے تو زبان کی حفاظت کرے، شبا اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، امانت داری اختیار کرے۔ آپ چاہتے، ہر کوئی چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں، لیکن کبھی ہم نے دعا کی؟ دیکھیے یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، نیک لوگ دعا کر رہے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اے اللہ تو میری بیویوں کو، میری اہلیہ کو، میرے بال بچوں کو ایسا بنا دے کہ ان کو دیکھ کر کے ہماری آنکھیں ٹھنڈ ہو جائیں، ہمیں سرور اور فرحت نصیب ہو، ہمیں خوشی ان کو دیکھ کر کے ملے۔ یہ دعا آپ نے کب مانگی ہے؟ یہ دعا آپ نے کب کہی ہے؟ کبھی کہی ہم نے یہ دعا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نماز نہیں پڑھ لیتے دل کو سکون نہیں ملتا تھا۔ یہاں قرۃ عین کہا گیا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، کس چیز کو؟ اولاد کو اور بیوی کو۔ اگر یہ دونوں نیک اور صالح ہو جائے، اولاد بھی سیدھے راستے پر آ جائے، اہلیہ لائف پارٹنر یہ بھی اگر سیدھے راستے پر جائے، انسان فری ہو گیا، کچھ بچا نہیں اس کے پاس۔ اگر یہ بہنیں سیدھے راستے پر ہے، نیک اور صالح ہیں، تو انسان باہر 12 نہیں 14 سے 18 گھنٹے بھی گدھے کی طرح اگر محنت کرے گا، انشاءاللہ اسے تکلیف نہیں پہنچنے والی۔ تو اس کا آدھا دن گھر میں لگا ہے، بال بچوں میں لگا ہے، آدھا دن وہاں اپنے کام میں لگا، اس لیے انسان کامیاب نہیں ہو پاتا۔ بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے شوہروں کو ہیلپ فری کریں تاکہ وہ باہر رہ کر کے پورا 100% اپنے کام پر فوکس دے سکے، تاکہ آپ کو سکون دے سکے، بچوں کو سکون دے سکے۔ لیکن آپ نے گھر کو جہنم بنا دیا، بچوں نے الگ وہ ماحول کھڑا کر دیا، تو یہ قرۃ اعین والی میرے بھائی دعائیں کب مانگیں گے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ دعائیں آپ بار بار مانگو۔ اگر یہ دونوں، یہ دو کیٹیگری کے لوگ، بہنیں سیدھے راستے پر آ گئی، بچے سیدھے راستے پر آ گئے، انسان کا ذہن بالکل فری ہو گیا، 2-4-10% جو مصیبتیں بچی ہیں وہ انسان جھیل لے گا، جھیل لے گا۔ ہاں تو کہنا
پریشانی لے کر پیدا ہی ہوتے ہیں، وہ رہے گی، پوری کی پوری تکلیف اور مصیبت دنیا سے ہٹنے والی نہیں۔ اب کبھی بھی سوچ لو نہیں ہٹے گی۔ جنت پھر کس کام کا؟ جنت ہی ہے جس کے اندر نہ کوئی مصیبت ہوگی، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، صرف اور صرف خوشی خوشی لوگ صرف اور صرف ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے کی تعریف کریں گے۔ لیکن دنیا میں ہم چاہ لیں کہ پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ جن کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، جو راجا اور مہاراجا، جو سی ایم اور پی ایم ہے، ان کی ہیڈک تو اور زیادہ بڑھی ہوئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک شخص نے آ کر کے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ تو راجا ہیں، یہ پورے اسٹیٹ کے اغوا رہنما ہیں، چین اور سکون کی نیند سے سوتے ہوں گے، آپ کو بہت آسانی کی زندگی اللہ نے دے دی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، ہماری جنت دیکھنا چاہیں گے؟ انہیں کہا کہ ہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ سر پہ گملے کا پھول رکھوا دیا۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، میں بتانا چاہتا ہوں جن کی ذمہ داریاں دنیا کے اندر ہیں ان کو ہیڈک رہے گا اور رہے گا قیامت تک۔ کہا ٹھیک ہے، جنت گھومنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں گھومنا چاہتے۔ سر پہ گملے کا پھول رکھوا دیا اور پیچھے جلاد لگا دیا کہ جیسے یہ پھول کا گملہ گرے گا اسی گردن مار دینا اور پوری شہر میں گھما دو، میرے پورے جنت اور باغات کو دکھا دو۔ اس شخص کو گھوم کر کے آیا، کہا کیسا لگا؟ کہا بادشاہ سلامت، ہمارا پورا کا پورا دھیان اسی گملے پہ تھا، کہیں ایسا نہ گر جائے ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا سمجھ میں آیا، ہم تو ذمہ داری ہمارے سروں پر ہے، نیند کہاں ہمیں آتی ہے؟ ہمارے سروں پر ہے، نیند کی گولیاں کھا کے سوتے، ذمہ داریاں بڑھی ہوئی ہے، رعایا اور پرجا کا دیکھ ریکھ کرنا، لوگوں کے جھگڑے کو نپٹانا، پلس بال بچے اور کیا کیا کتنی دقتیں پریشانیاں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں راجا ہوں یا گدی پہ بیٹھا ہوں، صرف نام ہے، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ کھیتی باڑی کرتے ہو، چین اور سکون سے گھر میں آتے ہو، عیش اور آرام، آپ کا کام کھیتی باڑی، گھر گھر کھیتی باڑی بس، لیکن ہمیں یہ نصیب نہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے میرے بھائیوں کہ دنیا کے اندر جو اغوا ہے، رہنما، آپ گھر کے ذمہ دار ہو، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ دوسرا بہت چین اور سکون میں، دنیا کو اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنے اہلیہ کے لیے دعا کریں، آپ بہنیں بھی اپنے شوہروں کے حق میں دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ان شوہروں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ دعائیں کم مانگتے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حاضرین جمعہ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعاؤں کا سہارا لیا جائے اور زیادہ سے زیادہ دعا کی جائے، اللہ سے توفیق مانگی جائے عمل صالح کی، اور عمل صالح کرنے کے بعد قبولیت کے سلسلے میں فکر مند رہا جائے۔ عمل وہ چاہے حج کا ہو، عمرے کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، صدقات کا ہو، یا آپ کا دعا اور سلام ہو، یہاں تک کہ مسکرا کے کسی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، نیک عمل کرنے کے بعد فوراً اللہ سے گہار لگانا کہ اللہ اسے قبول فرمائے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ تو مجھے بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور ان عام مومنین کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب، جب قیامت کا دن قائم ہو، حساب ہونا ہے،
اس سے پہلے پہلے ہم لوگوں کو نپٹا دے۔ کیا یہ دعا ہمارے لیے نہیں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، خود کے لیے مانگا تو والدین کو بھی نہیں چھوڑا، والدین کے ساتھ ساتھ عام مومنین اور جو مسلمان ہیں اللہ پر ایمان لائے ان کو بھی نہیں چھوڑا کہ اللہ ان لوگوں کو بھی معاف فرما دینا۔ یہ بڑی سوچ والے لوگوں کا کام ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے والدین کو اس میں شامل رکھیں، اور تاکہ کل قیامت کے دن رسوا ذلیل نہ ہونا پڑے۔ میرے بھائیوں، اگر والدین باحیات ہیں، والدین زندہ ہیں، بہت بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کرو۔ جانے کے بعد جو مرحوم ان کے ساتھ میں لگتا ہے یا لیٹ کا جو الفاظ آپ لگا دیتے ہو، یہ بڑی بد نصیبی ہے۔ بہرحال ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جو آیا اس کو جانا ہے، تو ان کی قدر دنیا کے اندر کر لو۔ اگر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو ان کے حق میں دعائیں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر ان کے درجات کو بلند کر دے۔ ان کو پرموشن جو ملتا ہے وہ سوال کرتے کہ اللہ یہ جنت کے اندر ہمیں کیوں بلند کیا جا رہا ہے، یہ مقام ہمیں کیوں مل رہا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں استغفار ولدک، آپ کے بچے نے، آپ کے بچیوں نے، آپ کے خاندان والوں نے آپ کے حق میں استغفار کیا ہے، آپ کے حق میں دعائیں کی ہے، تو یہ فائدہ بہت بڑا۔ اس کے لیے کوئی وقت نہیں چاہیے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے، کوئی پیسہ بھی نہیں چاہیے۔ آپ کو ہاتھ اٹھانا، اللہ سے دعائیں مانگنی، اللہ سے رونا ہے کہ اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ تو ہمارے والدین پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اللہ ہمارے والدین کو بخش دینا، کوئی کوتاہی اور کمی ہوئی ہوگی تو اللہ معاف کروا دینا، درگزر کر دینا۔ اتنا کہنے میں آپ کو کیا جاتا ہے؟ بھول گئے والدین کی نعمت، والدین کے احسان کو، اللہ کے احسان کو کا شکریہ کیسے آپ ادا کرو گے؟ جنہوں نے آپ کے سامنے آپ کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، کیا کیا تک نہیں کیا، آپ ان کے حق میں دعائیں نہیں کر سکتے، اللہ کا شکریہ کیسے ادا کرو گے؟ کیسے اللہ کے احسان کو یاد کرو گے؟ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ کسی اور جمعہ میں باتیں رکھیں گے۔ جو دعائیں میرے بھائیوں میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں جو ربنا ربنا کر کے ہے اس کو آپ فائنڈ آؤٹ کرو، ربی ربی کر کے ہے پڑھتے ہوئے آئے تو اس کو مار کرنے کی کوشش کرو، اور پھر جاؤ اس کے اندر، اس کی گہرائی میں دیکھو کہ یہ دعا کس نے مانگی ہے، کیوں مانگی ہے، کیا وجہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر رہتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل صالح کی اللہ توفیق عطا فرمائے، والدین کے ساتھ احسان کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں عمل صالح کی توفیق کے ساتھ ساتھ اللہ اسے شرف قبولیت بھی بخشے۔ جو احباب بیمار ہیں اللہ شفا کلیہ عطا فرمائے، جو قرض دار ہے اللہ قرض کی ادائیگی کا کوئی ذریعہ سبیل اور راستہ نکال دے۔ بار الہ تو تمام والدین و گارجین حضرات کو بال بچوں کی نگہداشت کی توفیق عطا فرما، بہنوں کے ساتھ ان کی عزت کرنا اور اس کے ساتھ ان کے جو حقوق ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ دنیا کے اندر مصیبتیں ہیں اسے اس پر ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تو ہمیں ایک بنا، نیک بنا، جب تک زندہ رکھ، اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو۔ آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ